فوزیہ فوزیہ کہاں ہو یار؟ احمد مجھے آوازیں لگاتا بیڈ روم میں آ گیا۔ جی احمد، میں ادھر ہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ احمد مجھے غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور باہر کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے احمد، میں نے اسے تسلی دی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ احمد بھی یوں جان چھوڑنے والا نہیں تھا، بس ایسے ہی یار بابا یاد آ رہے ہیں۔ اب مجھے کچھ ہونا تو تھا نہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چلو ویکنڈ پر چلتے ہیں، احمد نے بڑے پیار سے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میری اور احمد کی لو میرج ہے۔ ہم دونوں کی زندگی کا نیا سفر شروع کیے ہوئے 3 سال ہونے کو ہیں۔ احمد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ اس بندھن میں بندھے ان 3 سالوں میں احمد نے مجھے ہر لمحہ اپنی محبت، اعتماد اور تحفظ کی چھاؤں میں رکھا۔ ہم دونوں کے والدین کراچی میں مقیم ہیں، جبکہ ہم دونوں پشاور میں آ بسے۔ کراچی کی رونق، اپنوں کی دوری نے کچھ دن تو مجھے بہت اداس رکھا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں پشاور کی خاموشی میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ یہاں احمد کے دوست کی فیملی ویکنڈ پر آ جاتی، یہاں ہم چلے جاتے، مگر وہ کراچی والا ہمسایہ سسٹم یہاں پر موجود نہ تھا۔ بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے دلوں والے لوگوں کا بسیرا تھا، خوبصورت سنگ مرمر کے مجسموں کی طرح ہر جذبات اور احساسات سے عاری چہرے۔ بس میں بھی گھر تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ احمد صبح جاتے تو شام کو لوٹتے، گھر کا کام کاج ماسی عابدہ کر جاتی تھی، مگر بہار شروع ہوتے ہی جو ہی درختوں پر کونپلیں پھوٹی، پوری فضا میں خوشبوئیں بکھریں تو پولن الرجی پھیل گئی۔ ہماری ملازمہ ماسی عابدہ کو شدید بیماری نے آ لیا اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئیں، اور پھر چند دن تو بہت مشکل سے گزرے۔ پھر آخر کار مجھے ثنا مل گئی۔ ثنا بمشکل 18 برس کی ہوگی۔ وہ پٹھانی تھی، گہری بھوری آنکھوں والی، سرخ و سفید رنگت والی، وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بہت تیزی سے کام کرتی تھی۔ وہ میرے گھر کے علاوہ 2 اور گھروں میں بھی کام کرتی تھی۔ وہ اٹک اٹک کر اردو بولتی، مہارت سے صفائی ستھرائی کرتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ماسی عابدہ کی نسبت بہت اچھی لگی تھی ثنا آتی تو میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ چند ہی دنوں میں ہم دونوں میں جھجک دور ہو گئی اور ہم دونوں آپس میں خوب باتیں کرنے لگی۔ میں اس کا بہت خیال رکھنے لگی۔ میں نے اسے اپنے کپڑے بھی دیے، وہ بھی میرے کئی فالتو کام نپٹا جاتی تھی۔ پھر ایک روز ثنا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جنہیں سن کر میرا دل ہی نہیں، آنکھیں بھی آنسوؤں سے آباد ہو گئیں۔ اس کی باتوں نے تو میرے ہوش ہی گم کر دیے۔ میرا وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس رات احمد نے مجھ سے اداسی اور آنکھیں بھیگنے کی وجہ بہت پوچھی تھی، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں احمد کے سامنے ثنا کی ایسی بات بتاؤں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں احمد سے یہ بات شیئر کروں گی تو گویا میں خود کو ہی بے پردہ کر دوں گی، اور پھر احمد تھک ہار کر سو گیا تھا، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی اذیت میرے دل کی رگوں کو کاٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ثنا کا سراپا وجود موجود تھا، میلی چادر میں چھپا اس کا چور چور کرتا وجود، گورے ہاتھوں میں ابری ہوئی سبز نیلی نسیں، زرد چہرے پر پھیلی ہوئی محرومیاں، اور آنکھوں کے پوٹوں پر ٹنگے ضبط اور جبر کے امتحان، ان ہونٹوں پر لگے سمجھوتے کے ایسے قفل جس کی چابی ہی نہ بنی ہو۔ ثنا کی کہانی سن کر میں نے اس سے پوچھا تھا، دیکھو ثنا، تم چاہو تو میں کچھ کروں تمہارے لیے، عورتوں کی مدد کے لیے انسانی حقوق کی بہت سی تنظیمیں ہیں، NGOs ہیں، پھر ہمارا میڈیا بھی تو بہت پاورفل ہے۔ مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ ثنا نے کہا، نہیں باجی، ایسا مت کرنا، آپ کو صاحب کی قسم، میرا شوہر مجھے قتل کر دے گا، اور ہاں اگر میں بچ بھی گئی تو باپ مجھے قتل کر دے گا۔ خاوند کا گھر کیوں چھوڑ کر آئی ہوں، بس اب یہی میرا مقدر ہے۔ ثنا کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے، اسے اس کے قبیلے کے رواج کے مطابق 16 سال کی عمر میں 1 لاکھ کے عوض بیاہ دیا گیا تھا، یا پھر یوں کہہ دے کہ فروخت کر دیا گیا تھا۔ وہاں بیاہ کے بعد لڑکی کا اپنے گھر والوں سے ہر تعلق، رشتہ، ناطہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر بابل کے آنگن نہیں جا پاتی، ماں کی آغوش میں چھپ کر اپنے درد نہیں بتا پاتی، 7 جنم لینے والوں کی شکلوں کو ترس جاتی ہیں، گویا وہ اپنے گھر والوں کے لیے جیتے جی مر جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں۔ ثنا کا خاوند اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ مزدوری کا کام کرتا تھا۔ کچی بستی میں وہ اپنے شوہر اور اس کے 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنے خاوند کے کہنے پر خود 2 برس سے لوگوں کے گھروں میں کام پر لگی ہوئی تھی۔ اسے اردو بھی ڈھنگ سے بولنی آ گئی تھی۔ وہ شوہر اور اس کے بھائیوں کی بہت خدمت کرتی
اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے اس کا شوہر اکثر مارتا پیٹتا بھی ہے۔ یہ تمام باتیں مجھے ثنا کب کی بتا چکی ہے، مگر جو بات اس نے آج مجھے بتائی وہ میرے دل میں نشتر کی صورت پوست ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر تو میرا دل ہی کانپ جاتا ہے کہ آخر کیسے وہ اس کرب سے گزرتی ہے، یا پھر وہ اپنے وجود کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتی ہوگی۔ اس نے کہا تھا، ابا جی میں نے آج تک یہ بات آپ کے سوا کبھی کسی سے نہیں کہی۔ ثنا نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر کے قریب ایک بہت بڑی کوٹھی ہے اور اسے اس کا شوہر ہر رات کو اس کوٹھی میں چھوڑ آتا ہے اور صبح ہوتے ہی واپس لے آتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی میں چیخ پڑی تھی، کیا تمہارے دیوروں کو اس بارے میں پتہ ہے؟ باجی انہیں پتہ ہے، انہیں تو سبھی پتہ ہے۔ روتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اپنے دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ یہ سن کر تو مجھ پر جیسے قیامت گزر گئی ہوں۔ وہ مجھے کچھ دیر تک روتی رہی اور میں خواب کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ آنسو پونچھ کر مجھ سے بولی، باجی ابھی میرے دیوروں اور میاں کے پاس پیسے بھی تو نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے اور باقی بھی اخراجات اٹھانے ہوتے ہیں۔ میری تنخواہ سے تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کوٹھی والے صاحب جو مجھے پیسے دیتے ہیں وہ میرا میاں اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ میرا میاں اور میرے دیور پیسے جمع کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنا گھر لے لیں گے اور پھر میری اس کام سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ یہ بتا کر نہ جانے اس نے مجھ کو تسلی دی تھی یا پھر اپنے زخموں پر مرہم رکھے تھے۔ ابھی میرا خاوند کہتا ہے گزارا کرو۔ ہاتھوں کی لکیروں کو یوں غور سے دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی، اس کی لکیریں تو کب کے برتن مانجتے ہوئے گھل کر پانیوں میں بہہ چکی تھیں۔ پھر نہ جانے وہ اپنے ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ یا خدایا یہ کیسی بے بسی ہے، بے کسی ہے، کیسی اذیت ہے، بیچارگی ہے۔ مجبوری اور سمجھوتے کے بیچ میں لٹکتی ثنا، جس نے تمام زندگی، عزت، وجود، خوشیاں محض 1,00,000 روپے کی عوض تاعمر گروی رکھ کے دی ہیں۔ فوزیہ کی وہ رات سوچوں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی گزری تھی۔ دوسرے دن وہ روز کی طرح کچن میں تیزی سے ثنا ہاتھ چلا رہی تھی۔ برتنوں کی کھنک میرے وجود اور ذہن کی خاموشی کو توڑ رہی تھی، مگر میں حسب عادت اس کے پاس نہیں گئی تھی۔ شاید مجھے اس سے آنکھ ملانے کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی، یا پھر میرے پاس اس کے لیے کوئی حرف تسلی نہیں تھا۔ میں اسے کیسے کہتی، اے معصوم لڑکی، تو یہ کس گورکھ دھندے میں پھنس گئی ہے جہاں ثواب اور گناہ کے معنی ہیں گم ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں کہیں۔ تجھ میں نیکی اور بدی کے حساب میں الجھاؤں بھی تو کیا کر پائے گی؟ کہاں بھاگے گی تو؟ کدھر جائے گی تو؟ ان 3 درندوں کے چنگل سے کیسے نکل پائے گی؟ اور اگر نکلے گی بھی تو تجھے کوئی اور درندے دبوچ لیں گے۔ یہ رسوائی، بدنامی، دکھ، کرب، اذیت صرف عورت کے نصیب میں کیوں ہوتا ہے؟ سمجھوتے کی سولی پر ہمیشہ عورت کو ہی کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ رسموں کی بھینٹ صرف عورت ہی کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ بے بسی اور لاچارگی عورت کا ہی مقدر کیوں ہوتی ہے؟ ماں باپ، خاوند، بھائی کی لاج نبھانے کا ٹھیکہ عورت کے ہی سر پہ کیوں ہے؟ خیرت کے نام پر صرف عورت کا ہی کیوں قتل ہوتا ہے؟ کیوں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ اسے مر کر ہی واپس لوٹنے کا عہد لیتے ہیں؟ ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور نہ ہی ثنا کے غموں کا کوئی علاج۔ ثنا تو جہالت، لا علمی اور معصومیت، بے بسی اور مجبوری کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس ذلت امیز سمجھوتے کے سودے کو اپنے وجود کے خراج سے نبھائے جا رہی تھی۔ یہی تیری زندگی ہے، کیونکہ تو اگر چلائے گی تو بے گھر ہو جائے گی، بدنام ہو جائے گی، معاشرہ تجھے کبھی جینے نہیں دے گا۔ تیرے سینے کا دکھ اگر لوگوں کے نظروں میں آ گیا تو دھتکاری جائے گی، یا پھر ہمیشہ کے لیے لفظوں سے مار دی جائے گی۔ ثنا کو میرے گھر میں کام کرتے ہوئے تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو خود ایک عورت ہوں، ایک مجبور عورت، جس کا سب سے بڑا آسرا مرد ہوتا ہے۔ مجھے سب سے بڑا دکھ بھی صرف یہی ہے کہ ثنا کا کوئی سہارا بھی نہیں، جس کے میاں نے دولت کے بدلے عزت کا سودا کیا تھا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کر دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔